گورکھپور میں کئی دن سے خوف کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ اس خوف کی وجہ سے کچھ اور نہیں، گاؤں کے آدمیوں کا لگاتار غائب ہونا تھا۔ ایک ماہ کے قلیل عرصے میں 7 آدمی غائب ہو گئے تھے۔ ساتوں کے 7 آدمی قریبی جنگل میں لکڑیاں یا گھاس لینے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جنگل میں کوئی آدم خور زندہ آ گیا ہے جو وہاں جانے والے لوگوں کو کھا جاتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ غائب ہونے والوں میں ایک گدڑیا بھی تھا جو صبح اپنی بکریاں چرانے جنگل لے گیا تھا اور شام کو ساری بکریاں تو صحیح سلامت واپس آ گئی تھی، مگر رام یادیو گدڑیے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اب لوگ جنگل کی طرف جانے سے ڈرنے لگے تھے۔ پولیس کو بھی اطلاع دی گئی تھی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ پولیس کی ایک پارٹی جنگل میں گئی تھی مگر شام تک چھپے رہنے سے بھی کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تھا اور نہ کوئی ایسا نشان ملا تھا جس سے یہ واضح ہوتا کہ جنگل میں کوئی آدم خور درندہ رہتا ہے جو انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ پولیس پارٹی 1-2 دن تک سراغ لگانے کی کوشش کرتی رہی، پھر تنگ آ کر گاؤں والوں کو جنگل میں نہ جانے کا کہہ کر چلے گئے۔ وہ کہہ گئے تھے کہ اگر جنگل میں جانا بھی ہو تو 2-4 آدمی مل کر جانا اور ہتھیار ساتھ لے کر جانا۔ گاؤں والوں نے جنگل میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر جنگل میں جائے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں تھا، کیونکہ جنگل سے وہ لکڑیاں اور جانوروں کے لیے چارہ لاتے تھے۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ کچھ دن بعد وہ 4-5 آدمی مل کر جانے لگے۔ ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ ان لوگوں کو جنگل سے خوف آتا تھا، ورنہ یہ لوگ تو پلے بڑے ہی جنگل میں تھے اور اس جنگل میں آج تک کوئی خونخوار جانور بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک صبح گاؤں کے کچھ لوگ مل کر لکڑیاں اور گھاس لینے جنگل گئے تھے۔ لکڑیاں اکٹھی کرتے ان میں سے ایک آدمی ذرا آگے نکل گیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے اور نہ اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ ان میں سے راجندر نام کا ایک آدمی کم ہے۔ راجندر لکڑیاں چنتے اپنی ہی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب وہ اچانک ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ راجندر کو لگا جیسے اس زمین نے اچانک ہی اس کے سامنے اگل دیا ہو۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید الپسرا تھی وہ، بلا کے خوبصورت تھی۔ لمبے لہراتے کھلے بال اسے اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر یہ سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز اس کی آنکھیں تھیں، سحر زدہ کرنے والی سمندر سی نیلی آنکھیں۔ کون ہو تم؟ راجندر نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ اس پریوش نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر راجندر کو دیکھتی رہی اور پھر ایک طرف چل پڑی۔ راجندر جوان آدمی تھا۔ جنگل میں ایک انتہائی حسین اور جوان لڑکی کو تنہا دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ہوس نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس جنگل میں ایک ماہ میں اس کے گاؤں کے کئی لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ وہ پانی کی لہروں کی طرح چلتی جا رہی تھی اور راجندر اس کے پیچھے پیچھے۔ تعاقب کا یہ سلسلہ ایک پہاڑ کے قریب جا کے ختم ہوا۔ جنگل میں یہ پہاڑ راجندر نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ اس حسینہ نے پہاڑ کے قریب پہنچ کر پیچھے مڑ کر ایک نظر راجندر کو دیکھا اور پہاڑ کے پیچھے چلی گئی۔ راجندر نے بھی اپنے قدم تیز کر دیے اور پہاڑ کے دوسری طرف جا پہنچا۔ وہ حسینہ متوالی چال چلتے سامنے چلی جا رہی تھی۔ کچھ اور آگے جا کر اس نے رک کر ایک بار پھر مڑ کر راجندر کو دیکھا اور پھر اسے جیسے اچانک ہی زمین نے نگل لیا ہو۔ راجندر چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں وہ پری غائب ہوئی تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے وہ نیند سے جاگا ہو، اسے یاد آیا وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں آیا تھا اور اب وہ جنگل میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا ہے۔ اس کے ساتھی اسے ڈھونڈتے ہوں گے۔ اس نے واپس جانے کا سوچا، مگر تجسس سے زیادہ ہوس اس پر غالب آ گئی۔
وہ آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں ایک حسین اور جوان تنہا لڑکی اس کا آسان شکار ثابت ہو سکتی تھی۔ ہوس نے اس کو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دبے قدموں چلتا وہ وہاں جا کھڑا ہوا جہاں کچھ دیر پہلے وہ حسینہ غائب ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ آثار سے لگتا تھا شاید کئی 100 سال پہلے یہاں کوئی مندر ہوتا ہوگا، مگر وقت نے اس کا نام نشان مٹا کر اسے کھنڈر میں بدل دیا تھا۔ یقیناً وہ حسینہ ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتری تھی۔ راجندر بنا سوچے سمجھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ کوئی 10-12 سیڑھیاں اتر کر وہ ایک انتہائی پرانے اور بوسیدہ سے کمرے میں جا پہنچا۔ کمرہ خالی تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کی ایک دیوار میں دروازے جتنی جگہ بنی ہوئی تھی۔ شاید اس پر کبھی دروازہ بھی لگایا گیا ہوگا، مگر وہاں اب لکڑی کا فقط نشان ہی رہ گیا تھا۔ دروازہ دیمک نے کھا لیا تھا۔ راجندر اس دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے نتنوں نے عجیب سی بانس محسوس کی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کس چیز کی بانس ہے۔ اندر مزید 3 کمرے تھے، ایک بالکل سامنے اور 2 سائیڈوں پر۔ وہ اس وقت ایک چھوٹی سی گیلری میں کھڑا تھا۔ کسی بھی کمرے کا دروازہ نہیں تھا، البتہ دروازوں کی جگہ ضرور تھی۔ راجندر کو اب خوف نے آ گھیرا تھا۔ اس نے واپس پلٹنے کا سوچا۔ عین اسی لمحے ایک کمرے سے وہ حسینہ برآمد ہوئی۔ راجندر وہیں جم گیا۔ کون ہو تم؟ راجندر نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ وہ کچھ پل راجندر کو گھورتی رہی اور پھر اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ میرا نام پاروتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں پہلے گنگا گھر نگر میں رہتی تھی، مگر میرے ماتا پتا کے دیہانت کے بعد لوگوں نے مجھ پر بری نظر ڈالنا شروع کر دی۔ میں وہاں سے دوسرے گاؤں اور شہر چلی گئی، مگر سب جگہ میرے ساتھ یہی ہوا۔ کوئی مجھ سے بیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سب لوگ مجھے اپنی رکھیل بنانا چاہتے تھے۔ تنگ آ کر میں اس جنگل میں آ گئی۔ میں یہاں لوگوں سے چھپ کر رہتی ہوں۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو راجندر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ راجندر کی آنکھوں میں اس وقت وہی چمک تھی جو کسی بھی درندے کی آنکھوں میں اس کی توقع سے زیادہ آسان اور مزیدار شکار ملنے پر ہوتی ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ راجندر کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ہوس مزید بڑھ گئی تھی۔ بھگوان کے لیے مجھے کچھ مت کرنا، پاروتی نے خوف زدہ سے انداز میں راجندر سے کہا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ راجندر نے اسے تسلی دی، مگر اس کا لہجہ اس کے الفاظ سے الگ تھا۔